السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد رضوان، اور شاہد رضوان کے ساتھ آج نئے پروگرام کے ساتھ نئی خبر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ، حد افسوس کے ساتھ جو ہے مجھے کہنا پڑے گا، جو کل مدینہ منورہ میں جو واقعہ ہوا وہ اس سے ہم سب پاکستانی شرمسار ہیں، اور جو کل مدینہ منورہ میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز سے ہٹ کے، سیاست سے، ہر چیز سے ہٹ کے، وہ آقا دو جہاں جن کے لیے کل کائنات بنائی گئی، اور وہاں پہ تو ایک پرندہ بھی جو ہے وہ بھی پر نہیں مارتا۔ تو پھر ہم تو پھر مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین علم کی ہمیں طاقت دی سوچنے سمجھنے کی۔ اسی والے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عاصم ایڈوکیٹ صاحب، اور ماشاءاللہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں، لیکن ایک نیوٹرل ہو کے، ایک عام انسان، ایک عام پاکستانی بن کے آج ہم سے گفتگو کریں گے۔ کل جو مسجد نبوی میں جو واقعہ پیش ہوا، وہاں پہ چور غدار کے نعرے لگائے گئے، کوئی بھی ہو، چاہے اس میں عمران خان ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہاں پہ تو ان کی حاضری ہوتی ہے جن کو آقا خود بلاتے ہیں۔ تو اسی والے سے عاصم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں اور کافی اس چیز میں علم بھی رکھتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کل کا جو واقعہ ہوا، اس سے پاکستانی ساکھ کو کیا نقصان ہوگا، کیا ایسے واقعات ہونے چاہیے، اور اس جگہ پہ جہاں پہ کل کائنات ہے ہماری۔ جی عاصم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تجزیے سے بالا ہوتی ہیں۔ اب یہاں تک آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس کا سوال ہے، تو نہ میری زبان میں وہ تاثیر ہے، اور نہ ہی میرے الفاظ میں وہ تاثیر ہے کہ میں ان کی سیرت اور ان کی کیا و جلال کا ادا کر سکوں۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرتی طور پہ بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ جی، وہ کوئی بھی کر رہا ہو، آپ کر رہے ہوں، میں کر رہا ہوں، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر کر رہا ہو، یا پھر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ کیوں نہ کر رہا ہو، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹرین سروس تھی جو عثمانی خلافت کے دور میں چلائی جانی تھی۔ جی، تو اس وقت کے جو عثمانی خلافت کے خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید، انہوں نے صرف اور صرف اس ٹرین کے انجن کے شور کی وجہ سے وہ ٹرین سروس روک دی مدینہ شریف سے، اور آج تک وہ انجن وہیں پہ کھڑا ہے، صرف اس بات پہ کہ کہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی نہ ہو جائے۔ دوسرا، وہاں پہ جو کام کرنے والے ورکر کام کرتے تھے، ان کے ہتھوڑوں کے اوپر کپڑا لپیٹ کے تو اس کے بعد ان کو کام کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، تاکہ ان ہتھوڑوں سے شور پیدا ہو جہاں پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو جہاں تک ان کی تقدیر کی بات ہے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان، کیا کوئی غیر مسلم بھی ہو، تو وہ بھی یہ فیل کرتا ہے وہ دنیا کے 1.5 ارب انسانوں کے پیشوا، رہبر و رہنما ہیں، اور رحمت للعالمین ہے، اللہ کے بعد ان کا مقام ہے۔ وہ تو کوئی، جہاں تک یہ سیاسی جو سٹنٹس ہوتے ہیں ان کا سوال ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو پسند کرے یا انسٹیگیٹ کرے۔ کہ میں ایک ویڈیو چلتی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر اس سے پہلے کہ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں تھی، گو نیازی کے نعرے لگ رہے تھے، یہی مقام تھا۔ تب اس مقام پہ جہاں پہ آج پی ٹی آئی کھڑی ہے، کل اس مقام پہ نون لیگ کھڑی تھی، لوگ کہتے تھے مکافات عمل ہے۔ آج وہی چیز ریپیٹیشن میں دنیا مکافات عمل ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہوئے یا کسی کے ساتھ برا کرتے ہوئے سوچو کہ آپ کے ساتھ لوٹ کے آ سکتا ہے۔ نہ کل وہ عمل پسندیدہ تھا، نہ ہی آج یہ عمل پسندیدہ ہے۔ اور یہ آپ طے کر لو کہ آج آپ جو بیج ڈالو گے، کل وہی فصل کاٹو گے۔ جس نے بے ادبی کے بیج ڈالے وہ بے ادبی کی فصل کاٹے گا، اور جس نے ادب کے بیج ڈالے وہ ادب کی فصل کاٹے گا۔ اور یہ ہم سب کے ایمان کا سوال ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ایکٹ پیچھے اگر ماضی میں کوئی ہوا ہے، وہ اگر آج ہوا ہے وہ، اور آئندہ جب تک یہ دنیا باقی ہے، اگر جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہاں پہ اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں راضی شدہ آدمی ہے، اور آگے اگلے جہان میں بھی جا کے اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرا تو ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اس طرح کے بدتمیزی کے افعال کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دین ہے جو ادب سکھاتا ہے۔
کہ وہ دین ہے جو آپ کو علم اور اخلاق کی ترویج کرتا ہے. تو کون سی سیاست ہے جو آپ کو بے ادبی کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ کلچر چل نکلا ہے گالیوں کا. تو ادھر سے کوئی کسی کو پٹواری کہہ کے گالیاں دے رہا ہے, کوئی کسی کو یوتیا کہہ کے گالیاں دے رہا ہے, کوئی جالا کہہ کے گالیاں دے رہا ہے. ہم بطور شہری, بطور پاکستانی, ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ایک عام نیوٹرل شخص کے طور پہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ آئندہ کسی بھی اس طرح کے بدتمیزی کے فعل کو, وہ چاہے میاں نواز شریف کے متعلق باتیں ہوں, وہ چاہے آصف علی زرداری صاحب کے متعلق باتیں ہوں, وہ چاہے عمران خان کے متعلق ہوں, آپ اپنے ووٹ سے کیوں نہیں اپنی رائے کا اظہار کریں؟ آپ کسی کو برا بھلا کہہ کہ کیوں دشمن سے داد لینے پہ جو ہے نا وہ تاتا کرتے ہیں اس کا, یا اس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بیٹھا خوش ہو رہا ہوگا کس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں. جی اصحاب, ایک اور چیز ہم آپ سے کہیں گے, آپ سے کیا قیمتی ٹائم پہ جو ہے آج بڑا ایشو تھا, بہت بڑا ایشو تھا ہمارے لیے, یہ باعث شرف بھی ہے اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے. لیکن سابقہ وزیر داخلہ شیر شاہ صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو مسلمانوں نے وہاں پہ اوورسیز پاکستانی تھے, جب انہوں نے ان کی کابینہ دیکھی, وزیر اعظم کو دیکھا, تو ان کے جذبات تھے. کیا وزیر داخلہ جو ایک ملک میں وزیر رہ چکا ہو, جس کے اوپر بڑی اہم ذمہ داری ہو, اور وہ اس طرح کا بیان دے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ملک میں اشتعال نہیں ہوگا ایسی باتیں کرنے سے جو عوام ہے اس میں؟ جی شاہد صاحب, بات یہ ہے کہ جذبات انسان کے انسان ہونے کا ذریعہ ہیں. ہر کسی میں جذبات ہوتے ہیں, اور جو بھی اپنے جذبات کا اظہار اس نیت سے کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دے رہا, اس حد تک تو ہم مانتے ہیں کہ جذبات کا احترام ضروری ہے. لیکن وہ جذبات جو کسی اور بندے کی ذاتی جو حقوق ہیں, جو اس کا ایک پرائیویسی سرکل ہے, اس کو انفرنج کرتے ہوں, اس کو وائلیٹ کرتے ہوں, میں ان کو جذبات نہیں سمجھتا. دیکھیں, اگر کوئی کسی کو گالی دے کے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی جذبات کا اظہار ہے, یہ تو ولگیرٹی ہے, اور وہ ایک کوڈ آف ایتھکس جو ہے اس کی وائلیشن ہے. شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ ہمارے وزیر داخلہ رہے ہیں, وزیر ریلوے رہے ہیں, واجب الاحترام ہے ہمارے لیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک لیسن ہو سکتا ہے کہ جو ایک پڑھا لکھا بندہ کسی کو دے سکے. بدتمیزی کسی بھی شکل میں, کسی بھی صورت میں, کسی بھی کوڈ کے حساب سے غلط ہے, اور تمیز داری اور ادب کسی بھی شکل میں, کسی بھی صورت. دیکھیں نا, ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کافروں کے جھوٹے خدا کو جھوٹا مت کہو, مبادہ کہ وہ کہیں تو کہیں تمہارے سچے خدا کی گستاخی نہ کر دیں. تو جہاں پہ وہ بت جو خدا کے شریک بناتے ہیں لوگ, ان بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے. تو پھر لکم دینکم ولیہ دین ہے. اگر ہمارے لیے ہمارا دین ہے, ان کے لیے ان کا دین ہے. پلیز ادب جو ہے وہ کسی بھی دین یا کسی بھی مذہب کی روح سے جائز ہے, اور بدتمیزی اور بے ادبی کسی بھی مذہب اور دین کی روح سے ناجائز ہے. باقی دیکھیں, کسی کی اپنی اوپینین ہے, فریڈم آف اسپیچ ہر کسی کو ہے. اگر شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں تو ان کے ماننے والوں کو شاید یہ اپیل کرتا ہو, لیکن میرا جو بطور پاکستانی ایک ذاتی اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ بے ادبی بدتمیزی جو ہے وہ کسی بھی صورت, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ کسی اور ایرینا میں, وہ کسی بھی معاشرے کو اعتدال پسند نہیں ہونے دیتی. معاشرے کو ایک انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتی ہے, اور انتہا پسندی کا نتیجہ ہم پاکستانی کم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. ہم نے بہت بھگتا ہے. تو اگر ہمارا یہی موڈ ہے یا ہماری یہی ٹیمپرامنٹ ہے کہ ہم آئندہ بھی مستقبل میں اپنے آنے والی نسلوں کو یہی میسج دے کے جانا چاہتے ہیں کہ بے اعتدالی رہے اور بے ہنگم طریقے سے ہمارے قوم کے بچے, ہمارے آنے والے لیڈرز, ہمارے معمار, ہمارے رہبر, اگر یہ کچھ سیکھ کے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو آپ نے اگر مقدر اس طرح بدتمیزی اور بے اعتدالی سے لکھنا ہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر اپنا اپنا حصہ یہ ادا کرنا ہے. ہم بس میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ادب میں حصہ ڈالنے والے لوگ ہیں, ہمیں اپنا حصہ ڈالتے رہنا چاہیے. باقی بے ادبی والے جو ہیں وہ جانے, ان کا کام جانے, ختم تو نہیں ہو سکتا. جی اچھا, ایک آپ نے بڑی پیاری عاصم صاحب بات کی کہ آپ نے کہا کہ اس طرح کے بیان جو ہے وہ ملک میں انتہا پسندی جو ہے, جس طرح سے بھارت میں مسلمانوں خواتین کو جو ہے بھارت میں اسکارف پہنے پہ وہ مختلف طرح کی انتہا پسندی وہ عروج پہ ہے,
کیا اس طرح کے بیان جو ہیں آصم صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انتہا پسندی جو ہے نا ملک میں پھیلے گی, ایک انتشار نیا پھیلے گا, ایک قوم جو ہے ایک نئے ایشو پہ چلے جائے گی. تو خان صاحب آصم بھائی اس انتہا پسندی اس طرح کے بیانات پھر آپ کیا کہیں گے, کیا میسج دیں گے ان سیاستدانوں کو, اس عوام کو؟ اگر یہ بات صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہو, جو بیسک فلسفی ہے اسلام کی کہ آپ غلط کو غلط کہو اور صحیح کو صحیح کہو, اور اگر زبان سے نہیں کہتے تو دل سے کہو, یہ کم ترین درجہ ہے, تب اس کی حیثیت تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو یوز کرتے ہوئے وہ جو باؤنڈریز ہیں اخلاقیات کی وہ وائلیٹ کرتے ہو تو وہ الاؤڈ نہیں ہے. دیکھیں نا, پانی جو ہے وہ دو کناروں کے بیچ میں چلتا رہے تو وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے, اس کے ساتھ اریگیشن ہو سکتی ہے, اس سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے. وہی پانی اگر بے ہنگم چھوڑ دیا جائے تو سیلاب آتا ہے, زلزلے آتے ہیں, کٹاؤ ہوتا ہے زمین کا, زمین بنجر ویران ہوتی ہے. تو لائک وائز انسان کے جذبات بھی ایسے ہی. اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے رابطے میں رہ کے اس کو ایکسرسائز کریں تو غلط کو غلط کہنا غلط نہیں ہے, صحیح کو صحیح کہنا غلط نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو بے ہنگم طریقے سے اور اس کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے بے ہنگم چھوڑ دیں گے لوگوں کے جذبات کو, تو وہ پھر تباہی کا سبب بنتے ہیں. وہ میں تو اپنی اس تجزیے میں یہ کہنا چاہوں گا ساری سیاسی پارٹی سے, اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے, اس میں پی ٹی آئی شامل ہے, اس میں پی ایم ایل این شامل ہے, اس میں جتنی بھی پارٹیز ہیں چھوٹی بڑی, کیونکہ دیکھیں نا یہ پارٹیز ہمارے ملک کی ہیں. پی ایم ایل این بھی کہیں اور کسی ملک سے امپورٹ نہیں ہوئی ہوئی, پیپلز پارٹی بھی نہیں ہوئی ہوئی, پی ٹی آئی بھی نہیں. الٹیمیٹلی ہمارے لوگ ہیں, ہم ہی میں سے ہیں, انٹرسویچ کرتے رہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں. لیکن جہاں تک کنٹری کا سوال آتا ہے نا, تو یہ سارے پالیٹیشین جو ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ اس کنٹری کے لیے نا. اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ہم عوام جو ہیں ہم ان کا آڈٹ کر سکتے ہیں. لیکن میری اوپینین یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پبلک میں پروپیگنڈا کر کے کسی کی تذلیل کر کے, وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو, اس کی تذلیل کرنے سے زیادہ ہمارے پاس انتقام کا ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے, وہ ہے ہمارا ووٹ. آپ ووٹ صحیح کر دیں انتقام خود بخود ہو جائے گا. یہاں پہ تاریخ نے وٹنس کیا ہے کہ پرویز مشرف صاحب تھے, اس وقت وہ ڈکٹیٹر تھے, ان کے دور میں بھی جب الیکشن ہوا ان کی پارٹی, رولنگ پارٹی پی ایم ایل کیو کا, ان کے سٹنگ 23 منسٹر ہار گئے, کسی نے ووٹ نہیں دیا اس لیے ہارے. تو جب پبلک جو ہے وہ انتقام لینے پہ آتی ہے ووٹ کے ذریعے تو وہ بڑا خطرناک انتقام ہوتا ہے. میرے یہ اوپینین ہے کہ اگر اس سچویشن میں ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کچھ, اور سی پی آئی کے لیے بھی آلبیٹ کہ میں آئی ہیو بین ووٹر آف سی پی آئی, لیکن میری سجیسٹیو نظر یہ ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پبلک جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ لوگوں کو جس طرح کنونس کر رہے ہیں یا جس طرح سے کراؤڈز نکل رہے ہیں ان کو ووٹ کرنے کا کہیں. ووٹ الیکشن میں جس کو بھی ووٹ کریں گے وہ وہی حکمران بن جائے گا, اور اس کے بعد پھر جسٹیفائی کریں کہ پبلک کی اوپینین ٹھیک تھی. لیکن یہ کسی کو گالی گلوچ کر کے یا کسی کی, میں ایک چیز جو ہے نا یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, اور یہ بالکل بھی اس کو تجزیے کو یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی باعث تجزیہ ہے. میں نے کبھی بھی عمران خان صاحب کو میاں نواز شریف کی بیٹی یا محترمہ بینظیر بھٹو یا کوئی اور بھی خواتین ہیں, میں ان کو کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے نہیں سنا ان کے پرائیویٹ میٹرز پہ. حالانکہ یہ میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ جو عمران خان کی اہلیہ ہیں ابھی موجودہ, ان کے بارے میں کو بہت سارے لوز کمنٹس لوگوں نے کیے, بہت زیادہ ان کو کریٹیسائز کرتے رہے, یہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی پرائیویٹ لائف یا کسی کے کوئی ایسے ایکشن جو اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں آتے ان کو تو ڈسکس کرنا ویسے ہی پولیٹیکل ایرنا سے نکال دینا چاہیے. دوسرے جو ایسے ایکشنز ہیں جن کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر زبان درازی کی جائے یا انسٹیگیٹ کیا جائے زبان درازی کرنے کے لیے, بہتر یہ ہے کہ آپ سسٹم کو کیوں نہیں مضبوط بناتے. دیکھیں شاہد صاحب, انڈسپینسیبل نہ میں ہوں, نہ آپ ہیں, نہ کوئی اور ہے. دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے, لیکن یہ دنیا ویسی کی ویسی چل رہی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میاں صاحب نہیں ہوں گے تو پاکستان بند ہو جائے گا, عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو پاکستان بند ہو جائے گا, یا غداری صاحب نہیں ہوں گے تو کوئی بھی نہیں, ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو, پھر بھی یہ ملک چلتا رہے گا. ناظرین, آج ہمارے ساتھ آصم ایڈوکیٹ صاحب تھے, انہوں نے ریاست مدینہ کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ بات کی, اور انہوں نے بھرپور مذمت کی کہ جو مسجد نبوی کا واقعہ ہوا اس پہ انہوں نے بڑی مذمت کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں,
اور مسلمان جو ہے وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل کائنات بنائی گئی. تو بہرحال شیخ رشید صاحب کا بھی جو بیان تھا حضرت اس پہ بھی روشنی ڈالی کہ یہ انتخاب پسندی اور انتشار اس ملک میں پھیلے گا, بد امنی ہوگی, یہاں پہ لوگ آپس میں لڑیں گے. بہت شکریہ اعظم صاحب, آپ نے بڑا اپنے قیمتی ٹائم سے آج ہمارے ساتھ اپنے دل کی بات ظاہر کی ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے, نہ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, نہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, نہ آپ ایڈوکیٹ ہیں. آپ ایز اے مسلم آپ کے جو جذبات ہیں آج عوام کے ساتھ آپ نے شیئر کیے, اور بہت شکریہ اعظم صاحب کے ساتھ. مجھے اور اعظم صاحب کو دیجیے اجازت, اگلے پروگرام پھر نئے خبر کے ساتھ, نئی خبر کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے. اللہ نگہبان.